لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير المتاع المرأة الصالحة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ضمن میں آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سیدہ میمونہ ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی جو عظمت و شان ہے، اس پر اللہ کا قرآن شاہد ہے، لسان نبوت شاہد ہے، لسان صحابہ شاہد ہے، اور ان کے اخلاق کریمہ کی پوری امت مسلمہ جو ہے وہ مشہور ہے اور گواہ. یہ بات کسی بیوی کے بارے میں نہیں آئی، ورنہ ہر پیغمبر کی بیویاں شان والی ہیں، الا جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی. ورنہ تو پیغمبروں کی بیویاں تو ہمیشہ عظمت والی ہوتی ہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ اللہ نے پاک لوگوں کے لیے پاک بیویاں رکھی. تو اب پاک لوگوں میں طیبین کے اندر بھی تو مدارج ہے نا، پاک تو انبیاء بھی ہیں، پاک تو صحابہ بھی ہیں، پاک اولیاء اللہ بھی ہیں، لیکن سب کا مقام
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی بھی بڑی عظمت ہے، لیکن جو مقام صحابہ کا ہے پر اولیاء مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جو مقام انبیاء کا ہے وہاں صحابہ نہیں پہنچ سکتے، اور جو مقام اللہ کے رسول کا ہے وہاں نبی نہیں پہنچ سکتے، اور جو مقام اولو العزم من الرسل کا ہے وہاں باقی رسول نہیں پہنچ سکتے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض درجات، اللہ نے فرمایا ہم نے رسولوں کو بھی درجات دی ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کے۔ منہم من کلم اللہ، بعض ایسے ہیں جن سے ہم نے کلام فرمایا۔ تو اسی طرح جب انبیاء میں بھی درجات ہیں تو لازمی بات ہے کہ پھر ان کے لیے اللہ نے اسی طرح کی بیویاں منتخب فرمائی۔ اور اس پر سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی ہے کہ اللہ نے جہاں بھی ذکر فرمایا ہے، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آیا ہے تو امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، اسی طرح بی بی آسیہ جیسی بیوی کا نام آیا ہے امرأۃ فرعون، اسی طرح سیدہ مریم کی والدہ کا ذکر آیا ہے امرأۃ عمران، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز کی بیوی کا ذکر آیا امرأۃ العزیز۔ یہ اعزاز اللہ نے ہمارے آقا کی بیویوں کو دیا کہ یا ایھا النبی کل ازواجک، ازواج زوج، جس سے یعنی دونوں پلڑوں کی برابری کا معنی جھلکتا ہے۔ زوج کہتے ہیں اسی کو جو جوڑ برابر۔ اسی طرح یہ عظمت جو ہے اللہ کے قرآن میں یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اور اسی طرح اللہ کے قرآن پر یہ دیکھیں اور پورے قرآن پہ توجہ کریں، آپ کو یہ بات سامنے آئے گی کہ اگر بی بی مریم پہ تہمت لگتی ہے، سیدہ مریم علیہ السلام پر قوم نے جھوٹی بات کی، قوم نے شک کا اظہار کیا، تو اللہ نے سیدنا عیسیٰ کو گہوارے میں ابھی جھولے میں ہیں اور چند دن ہوئے ہیں ولادت کو، اللہ نے ان کو اپنی قدرت کے ساتھ ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ انہوں نے اسی جھولے میں ہوتے ہوئے چند دن کا بچہ اور ایسی عظیم بات کرتا ہے کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو بی بی کی برات ہوئی کہ جس کی صفائی کے لیے ایک بچہ بول رہا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا اور امرأۃ العزیز نے کوشش کی، فشہد شاہد من اہلہا، ایک بچے نے گواہی۔ اسی طرح حضرت جریج پہ، اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ، تو یہ عظمت حضور کی بیویوں کو ملی ہے، یہ عظمت امہات المؤمنین کے نصیب میں آئی ہے، یہ عظمت ازواج رسول کے حصے میں آئی ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا تو اللہ نے قرآن اتار کے خود گواہی کہ عائشہ پاک۔ اسی لیے حضور نے فوراً یہ کہا تھا کہ ابشری عائشہ ان اللہ قد برا، کہ اللہ نے تیری برات بیان کر دی۔ تو یہ مقام ہے ازواج رسول کا۔ اور اسی طرح اللہ نص قطعی میں قرآن میں، قرآن کو ایسی بات نہیں، اللہ کے قرآن میں کسی کے بارے میں گواہی ملے اس سے بڑی شہادت پھر کیا ہو سکتی۔ اللہ قرآن میں جہاں فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، وہاں بھی ازواجک، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، وہاں بھی لفظ ازواجک۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، کہ محمد مصطفیٰ کی بیویاں تم کوئی عام عورتیں تو نہیں ہو، تمہارا تو ایک مقام ہے اور تمہاری تو ایک شان ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ،
من آیات اللہ والحکمت ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری شان ہے، اس بات کو یاد رکھیں، یہ بھلانے والی بات نہیں، اس بات کو پلے میں باندھ لیں، گرہ میں باندھ لیں کہ تم ایسی خوش نصیب عورتیں ہو کہ تمہارے گھر میں قرآن اترتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، پائی آتی ہے۔ تو یہ عظمت جو ہے ازواج رسول کو ملتی ہے۔ اور اسی طرح علماء اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک میں فوراً اپنے نیک بندے اور نیک بندیوں کے بارے میں جو صفات بیان کی ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصدیقین والصدیقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ تو یہ ساری صفتیں علماء نے لکھا کہ اللہ نے ازواج نبی کے ذکر کے بعد یہ ذکر کی ہیں، تو معلوم ہو کہ یہ ساری صفتیں حضور کی بیویوں میں موجود تھیں، یعنی مسلمات بھی وہ تھیں، مومنات بھی وہ تھیں، قانتات بھی وہ تھیں، صادقات بھی وہ تھیں، صابرات بھی وہ تھیں، خاشعات بھی وہ تھیں، متصدقات بھی تھیں، صائمات بھی تھیں، حافظات بھی تھیں اور ذاکرات بھی تھیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کے بعد فوراً ان صفتوں کا ذکر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ میرے نبی کی بیویوں کی یہ شان۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی آپ اندازہ کریں ازواج رسول کی عظمت کا، کہ کسی پر اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی ہے کہ بھی اگر آپ کی 4 بیویاں ہیں، ایک بیوی فوت ہو جائے تو اور کر لیں، کوئی پابندی نہیں۔ اچھا ایک آدمی کی ایک بیوی ہے وہ دوسری کر لیتا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ عدل نہیں کرے گا تو قیامت میں سزا یاب ہوگا۔ اچھا لیکن یہ ہے کہ اچھا ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، اس کے بعد اس نے تیسری شادی کر لی، لیکن ازواج رسول کا وہ مرتبہ و مقام ہے کہ اللہ نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ باقاعدہ بین لگا دیا کہ اب آپ اور کسی سے شادی نہیں کر سکتے، بس آپ کے لیے یہی بھی لا یحل لک النساء من بعد۔ تو یہ عظمت بھی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ اور اسی طرح اگر آپ غور کریں الحمدللہ کہ ہر پیغمبر کی حضرت آدم سے لے کر یعنی بی بی حوا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر گزرے ہیں، کیا ایک پیغمبر کی بیوی کی کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی قول، کوئی آثار باقی ہے؟ بالکل۔ یعنی آج اگر ہم تمام ذخیرہ علمی کو چھان ماریں تو ہمیں کسی جگہ یہ نہیں ملے گا کہ بھئی یہ فلاں پیغمبر کی بیوی نے روایت ہے، یہ مسئلہ جو ہے فلاں بیوی نے سمجھایا ہے۔ یہ شرف صرف حضور کی بیویوں کو ملا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آپ کے وہ بدن کی محافظہ تھیں، آپ کے جسم کی محافظہ تھیں، آپ کی عزت و عظمت کی محافظہ تھیں، اسی طرح حضور کے دین کی بھی محافظہ تھیں۔ انہوں نے روایات کی جو قیامت تک تمام کتب ستہ میں اور ان کے علاوہ جتنی احادیث کی کتابیں ہیں، جب بھی کوئی ایمان والا کھولے گا تو پڑھے گا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پڑھے گا عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، عن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ان کی روایات اور ان کی دین کی خدمات اور پھر ان کے فتاوا اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی نگہداشت کے بعد پوری امت کو داخل زندگی سے باخبر کرنا، یہ شرف جو ہے صرف ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے اور کسی پیغمبر کی بیوی کو نہیں ملا۔ لیکن تورات آج بھی موجود ہے، انجیل آج بھی موجود ہے، وہ اس میں تحریف کر ڈالی گئی،
گوش میں رد و بدل کر ڈالا گیا، لیکن کتاب تو ہے، اناجیل موجود ہے، زبور موجود ہے، بائبل موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، کتاب تالمود موجود ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کی کوئی روایت ہے، کوئی ہمیں یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ہاں وہ واقعہ جو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا صفا بروا کا، لیکن ان کے لیے کوئی روایت ہو وہ نہیں ملتی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سارے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، کوئی بی اس مقام عظمت پہ نہیں پہنچی کہ نبی کو مشورہ دے، یعنی حضور کی رحمت دو عالم کی، پیغمبر کی مشیرہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے، اور یہ کسی کا شان نہیں آیا، اگر آیا ہے تو ازواج رسول کا آیا ہے کہ جب حدیبیہ میں صحابہ نے تاخیر کر دی، حضور نے فرمایا بھئی جنم اپنے اپنے سر مڈاؤ، جانور ذبح کرو، کافروں نے منع کر دیا، اب تو ہم نے واپس جانا ہے، اگلے سال آ کے بتا کریں گے۔ صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، حضور نے پھر حکم دیا، صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، حضور نے پھر حکم دیا، صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ حضور غصے میں آ کے بی بی ام سلمہ کے خیمے میں چلے گئے۔ انہوں نے جب آثار غضب دیکھے، پوچھا کہ کیا بات ہے، فرمایا میں نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ تعمیل ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے، صحابہ تو آپ کے جانثار ہیں، صحابہ تو فدا ہیں، صحابہ تو پروانے ہیں، صحابہ تو آپ کے اشارہ ابرو پہ اپنی جان کٹانے والے لوگ ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی محبت، عمرے کی تکمیل کا زبردست جذبہ، شوق جو ہے وہ اب بھی اسی انتظار میں ہے کہ شاید اللہ اپنے پیغمبر پہ وحی نازل فرما کے حکم دے دے کہ جاؤ جی عمرہ کرو، ہم حفاظت کریں۔ اس وجہ سے وہ بیچارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے خیمے سے باہر تشریف لے جائیں، آپ حجام کو بلائیں، اپنا حلق مبارک فرمائیں، اپنے جانور کو منگا کے ذبح فرمائیں، کچھ نہ کہیں صاحب۔ اب حضور جب تشریف لائے، آپ نے حلق کرایا اور جانور سارے صحابہ دوڑ پڑنے کا بھی اب امید ختم ہو گئی، اب عمرہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مشورہ دینے والی کون تھی؟ حضور کی بیوی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ عرفات کا روزہ جو ہے کتنا شان والا روزہ، کہ ایک دن کا روزہ جو ہے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے صرف صوم یوم عرفہ، عرفات کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ حج نصیب کرے وہ روزہ نہ رکھے، اگر وہ حج پہ نہیں جا رہا، مکے میں ہے، مدینے میں ہے، اپنے ملک میں ہے، روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر اس نے حج کرنا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو حج کی حالت میں احرام باندھا ہوا ہے، شدید گرمی پڑ رہی ہو، آگے خیمے نہ ملے، راستہ بھول جائے تو وہ تو روزے میں پھر بیچارے کا کیا حال ہو۔ اس لیے اسلام نے اس کی رعایت دی کہ اس کا روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور کا تو حج ہی ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی حج آخری بھی سمجھ رہے اور پہلا بھی سمجھ رہے، اسی لیے اس حج کا نام ہی حجۃ الوداع ہے۔ تو اب جب ایک حج ہے تو کیسے فیصلہ؟ اس فیصلے کے لیے بھی آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ کیا کہ ایک پیالہ مبارک، پہلے بڑے بڑے پیالے ہوتے، پانی کے لیے بھی پیالے ہوتے تھے اور کھانے کے لیے بھی اور سالن کے لیے بھی، پیالے میں لکڑی کے بھی پیالے بنتے تھے، مٹی کے بھی پیالے بنتے تھے، چینی کے بھی پیالے بنتے تھے، تانبے کے بھی پیالے بنتے تھے، بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے۔ اور اس وقت چونکہ اتحاد کا دور تھا، اتفاق کا دور تھا، الفتوں کا دور تھا، تو سب مل کے کھاتے تھے۔ یہ تو جب سے نفرتیں پیدا ہوئی، جب سے تنافر پیدا ہوا، جب سے قوم کو جدا کرنے کے اسباب ڈھونڈے گئے، تو یہ ساری چیزیں منظر پہ آئیں کہ اب گلاس بھی الگ ہو، پلیٹ بھی الگ ہو، ہر چیز کے کھانے کا معاملہ الگ ہو، کیونکہ دوسرے کے ہاتھ لگنے سے جراثیم ہو جاتے ہیں۔ کھانے میں اور پلیٹ میں جراثیم ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک عورت 10 فرینڈ رکھے تو وہاں کوئی جراثیم نہیں ہوتا۔ یعنی قوم دیکھیں، عقل دیکھیں آپ، اتنا یعنی غلط قوم دنیا میں نہیں پیدا ہوئی۔
یعنی آپ کون دنیا میں دیکھیں ایک کپڑا ایک رومال ہے پلیت ہو جائے تو اس کو پلیت پانی سے دھوئیں پاک ہو جائے گا؟ پاک پانی سے دھوئیں گے. دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے دہشت گردی کی جائے تو حل ہو جائے گا؟ کون ہے؟ کون سمجھائے بھائی؟ اگر دہشت گردی ہے، ارہاب ہے، شدت پسندی ہے، تو انتہا کو انتہا سے تو آپ ختم نہیں کر سکتے. وہ تو تب ختم ہوگا جب عدل ہوگا، انصاف. جب عدل ہوگا، انصاف ہوگا، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا جو ہے، اسی لیے سیدنا عیسیٰ کی شان میں آیا نا کہ یملأ الارض عدلا وقسطا، کہ آنے کے بعد پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. جب عدل ہوگا پوری زمین میں برکات آ جائے گی. جہاں ظلم و جور ہوگا تو برکتیں اللہ اٹھا لیں گے، پھر آپ لڑتے جائیں گے اور لڑتے جائیں گے اور لڑتے جائیں گے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی تو اب بیوی کی سمجھ دیکھیں کہ اس نے کیا سوچا. اس نے کہا کہ میں نے دودھ منگوایا، دودھ میں پانی ملایا اور ایک پیالے میں رکھا اور صحابی کو دیا کہ جا کے حضور کو پیش کر، تاکہ ہمیں پتہ چلے حضور روزے سے ہیں کہ روزے سے نہیں ہیں، آج آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. تو یہ بھی زوجہ محترمہ کی سوچ. اچھا پانی بھیج دیتی، حضور نہ پیتے. لیکن چونکہ دودھ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دودھ کا ہدیہ پیش کرے یا خوشبو کا ہدیہ پیش کرے تو لا یرد، اس کو رد مت کرو. اگر دودھ پینا منع بھی ہے تھوڑا لیکن پینا، لیکن رد نہ کرو. تو اس لیے بی بی نے سوچا کہ میں وہ چیز بھیجوں کہ جس کو حضور رد نہیں کر سکتے. پانی تو کر سکتے، مجھے ضرورت نہیں، میں نہیں پیتا. آپ نے پیالہ لیا اور اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو پی لیا. تو ساری امت کو پتہ چل گیا ابھی عرفات والے دن حضور پاک نے روزہ نہیں رکھا. اگر عرفات کا روزہ رکھنا افضل ہوتا تو حضور کے لیے کیا مشکل تھی. حضور تو 3 4 دن متواتر روزہ بھی رکھتے تھے، دن کو بھی رات کو بھی متواصل صیام رکھتے تھے. تو ان کے لیے عرفات کا روزہ کون سا مشکل تھا. تو امت کو سبق دینے کے لیے یہ مقام بھی حضور کی ازواج مطہرات. اسی طرح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ میمونہ بنت الحارث بنت حزن الہلالیہ، اور سیدہ میمونہ جو ہے خدا کی شان ہے، ان کا پہلا نام بھی برہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بھی بدل دیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام جو ہے آج کے بعد میمونہ ہے. میمونہ جو ہے یہ یمن سے ہے، یعنی برکت سے ہے، مبارک عورت، برکت والی. یمن اسی لیے یمین اور شمال کا مسئلہ ہے. تو میمونہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. یہ بی بی صاحبہ جو ہیں یہ بنت الحارث بنت حزن ہلالیہ ہیں. ان کی والدہ جو ہیں وہ ہند بنت عوف ہیں جو قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا، اور خدا کی شان دیکھیں کہ بی بی کا مقام عظمت دیکھیں کہ سیدنا ابن عباس اور سیدنا خالد بن الولید کی یہ سگی خالہ ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کی شان یہ ہے کہ بی بی کی بہنیں جو ہیں نا، ایک تو ایسی بہنیں بھی تھیں نا جو ایک باپ سے ہیں، ایک بہنیں اور ہوتی ہیں جن کا باپ الگ ہے لیکن ماں ایک ہے، یا ماں الگ ہے باپ ایک ہے. تو جو آپ کی شقیق بہنیں ہیں، ایک کا نام تھا لبابۃ الکبریٰ، ایک بی بی کا نام جو ہے وہ لبابۃ الکبریٰ ہے. یہ حضرت جعفر کی زوجہ ہے اور حضرت ابن عباس کی زوجہ ہیں. اور حضرت لبابۃ الصغریٰ جو ہیں یہ ولید بن المغیرہ کی زوجہ ہے، اور ولید بن المغیرہ کا معنی ہے خالد بن ولید کے باپ، یعنی وہ خالد بن ولید کی ماں بن گئے. یعنی اندازہ فرمائے کہ اللہ نے ادھر حضرت ابن عباس سے ادھر خالد بن ولید سے اتنا بڑا قریبی رشتہ. اچھا، اسی طرح ان کی اور بہنیں بھی ہیں. بی بی اسماء ہے، بی بی اسماء بنت امیس جو ہیں ان کا پہلا نکاح جو ہے حضرت جعفر سے ہوا. حضرت جعفر کی شہادت کے بعد دوسرا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق سے ہوا جن سے ایک بیٹا حضرت محمد پیدا ہوا. حضرت ابو بکر کے بعد بھی اس کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جن سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ. تو اندازہ فرمائیں
اسی طرح آپ کی دوسری ایک سلمہ بنت امیس، اسی طرح ایک آپ کی سلمہ بنت امیس جو ہے سیدنا حمزہ کی بیوی، سلامہ بنت امیس جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن کعب کی بیوی ہے۔ اس لیے عرب میں ایک مثال دی جاتی تھی کہ اکرم عجوزن علی وجہ الارض اسحارا، کہ بی بی ہند جو ہیں یہ اپنے دامادوں کے اعتبار سے اللہ کی سرزمین میں سب سے خوش نصیب عورت ہے، کہ اللہ نے اس کو داماد دیکھے نا کیسے کیسے داماد دیے، کہاں سیدنا حمزہ، کہاں عبداللہ ابن کعب، اسی طرح آپ دیکھیں کہاں جعفر ابن ابی طالب، اسی طرح آپ دیکھیں کہ کہاں سیدنا صدیق، کہاں سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ سارا یعنی ایک سلسلۃ الذہب تھا جس کا تعلق بی بی میمونہ سے۔ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح جو ہے وہ مسعود الثقفی سے ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نکاح جو تھا وہ ابو رحم ابن عبد العزیٰ سے ہوا ہے۔ یعنی پہلا نکاح جو ہے یہ اس دور میں یعنی ایک بات تھی کہ چاہے زمانہ جاہلیت بھی تھا، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ زمانہ جاہلیت سے مراد یہ ہے اسلام سے قبل کا زمانہ، جو لوگ اسلام نہیں لائے، زمانہ جاہلیت میں بھی زنا کا اور بے حیائی کا تصور ہی نہیں تھا۔ گھٹیا عورتیں، کنیزیں، باندیاں اور گری پڑی عورتوں سے متوقع ہو سکتی تھی بات، ورنہ شرفاء کے اندر تو یہ تصور بھی نہیں تھا۔ اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے بعد عورتوں سے بیعت الاسلام لی اور آپ نے یہ آیت مبارک تلاوت کی، اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر عورتیں آئیں بیعت کرنا چاہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، ولا یسرقنا، چوری نہ کریں، معنی یہ ہے کہ اپنے خاوند کے مال کو بغیر اذن کے استعمال کریں، یہ چوری ہے، اور چوری کیا ہوتی ہے، ولا یزنین، اور زنا سے باز رہیں۔ تو جب حضور پاک نے یہ شرائط رکھی تو بی بی ہند زوجہ ابو سفیان حضور کی چچی ہیں، ابھی اسلام لانے کے لیے آئی ہے، مسلمان نہیں ہوئی، آئی بیٹھی ہیں اسلام لانے کے لیے، اور گھبرائی ہوئی بھی ہیں، پتہ نہیں حضور میری بات قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس نے جب یہ لفظ سنے تو فوراً بول پڑی، وَتَزْنِ الْحُرَّةُ یا رسول اللہ، حضور کیا بات ہے ہم سے آپ یہ شرط لے رہے ہیں کہ زنا نہ کرو، کوئی شریف عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ ایک اچھی عورت سے ایسی بات کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یعنی ان میں بھی یہ تصور نہیں تھا، تو جب زنا کا تصور نہیں تھا تو نکاح کا تصور تھا۔ اس لیے ہمارے ہاں تو بڑی شرافت یہ ہوتی ہے نا کہ خاوند مر جائے تو بیوی بیٹھی رہے، چاہے بیچاری جوان ہو، چاہے وہ 15 سال کی ہو، 20 سال کی ہو، بیچاری جوانی میں بیوہ ہو جائے، بس یہ بیٹھی رہے جی شریف عورتیں کو دوسری شادی کرتی ہے۔ اور خدا کے بندے تو جن لوگوں نے حضور کے ساتھ دوسری شادی کی ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یعنی کم از کم مسلمان کو تو ایسی الفاظ زبان سے نہیں نکالنے چاہیے نا۔ ٹھیک ہے اگر آپ اسلام میں نہیں چل سکتے، آپ کمزور ہیں، آپ کے نزدیک بیوی کا حکم زیادہ مقدم ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، لیکن طنز کرنے کا تو حق نہیں، طعن کرنے کا تو ہمیں حق نہیں، نہ مانیں آپ اس پہ عمل نہ کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک حلال ہے ایک حرام ہے، ان کے نزدیک حلال میں کوئی شرم نہیں تھا، خاوند شہید ہو گیا شادی کر لیں، میں کیوں نعوذ باللہ جوانی میں رہوں اور اب میری زندگی میں کوئی خطا ہو جائے۔ اچھا صحابہ نے بھی ایسے کیا کہ ٹھیک ہے اگر ہمت ہے، صحت ہے، قوت ہے، ادائے حقوق ہے تو کیوں ہم محتاج رہیں، فوراً یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اس بات کو بھی نوٹ کیا جاتا تھا کہ ابن عباس کے گھر میں آپ کی بی بی میمونہ کی ایک باندی تھی، قریب تھی، وہ آئی تو دیکھا کہ ابن عباس کا بستر الگ ہے اور بیوی کا بستر ہے تو ایک ہی کمرے میں، لیکن وہ ادھر لگا وہ ادھر لگا ہوا ہے، اس کو بھی نوٹ کیا۔
اور اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب میری بیوی کے ایام کے دن ہوتے ہیں یعنی حیض کے دن ہوتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا بستر ایک سے دور کر لیتے ہیں، اور ورنہ ہمارا بستر قریب ہوتا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ ہے ہماری ایک روٹین اسی طرح۔ تو بیوی میمونہ کو کہا گیا، تو بیوی میں نے بلایا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا پیغمبر تو اپنی بیوی کے ساتھ سوتا ہے اور تم نے اس کا بستر الگ کر دیا۔ اللہ کے نبی سے کوئی زیادہ ہے وہ مطہر و پاک ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بستر پہ سوتے تھے، ایک ہی لحاف میں سوتے تھے، اور بیوی بھی حائضہ ہوتی، یعنی اتنا بھی خیال تھا کہ اللہ نے جو مقام دیا ہے زوج اور زوجہ کو، الگ کیوں رہے، وہ ایک دوسرے سے دور کیوں رہے، ان کے اندر تنافر کیوں پیدا ہو؟ تو اسی لیے بہرحال یعنی یہ اکرم و عجوز علی وجہ الارض اسحارا، یہ ایک ایسی خوش نصیب عورت ہے کہ ان کی والدہ کہ جن کو اللہ نے ایسے ایسے داماد دیے ہیں، ایسے شان والے داماد دیے ہیں، عظمتوں والے داماد دیے ہیں، تو انہی کی بیٹی بی بی یا گزاریں گے۔ تو یہ معاہدہ تھا، اور حضور اسی عمرے کے لیے آ رہے تھے، اسی عمرے کے لیے جب آ رہے تھے اور مقام جوحفہ پہ پہنچے۔ مقام جوحفہ جو ہے یہ رابغ کے قریب ہے، اور جوحفہ جو ہے یہ بھی میقات ہے، یعنی جیسے ذوالحلیفہ میقات ہے اسی طرح جوحفہ بھی میقات ہے، جیسے طائف میقات ہے، تو یہ جوحفہ جو ہے یہ مدینہ منورہ اور مکے کے راستے میں رابغ کے قریب ہے۔ ابھی وہاں آپ جاتے ہیں الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ وہاں اشارات ہوتے ہیں، باقاعدہ لوحہ لگا ہوتا ہے الجحفہ، یہ بھی لکھا ہوتا ہے میقات الجحفہ، وہاں میقات ہے، مسجد ہے، اب بھی لوگ جاتے ہیں احرام باندھتے ہیں۔ تو اس مقام پر جب حضور آئے تو حضرت ابن عباس نے مشورہ دیا۔ عباس فرماتے کہ نہیں، خود حضرت عباس نے مشورہ دیا۔ ابن عباس تو کہتے ہیں کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ تو حضرت عباس نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، بی بی میمونہ ایک بہت بڑے خاندان کی بی بی ہے، اور لڑکی ہے، عورت ہے، اور جوان بھی ہیں اور بیوہ ہو گئی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نکاح کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم مناسب سمجھتے ہو ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی ہو گئے، حضرت علی ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا وکیل بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ جا کے میرا پیغام۔ بی بی میمونہ کو جب پیغام دیا گیا تو انہوں نے قبول فرما لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں اختلاف ہے، اور ائمہ میں یہ بڑا ہی مختلف بھی مسئلہ ہے کہ کیا کوئی آدمی حالت احرام میں نکاح کر سکتا ہے؟ تو بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نکاح کر سکتا ہے، اور وہ دلیل اسی بی بی کے نکاح کو دیتے ہیں کہ نکاح رسول اللہ وہو محرم، احتجم وہو محرم، کہ آپ نے نکاح کیا، نکاح آپ کا حالت احرام میں ہوا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ احرام کی حالت میں یعنی رخصتی نہیں ہو سکتی، اور بی بی اور میاں کی معاشرت کیونکہ محرم ہے، وہ تو فراغت کے بعد ہو، لیکن کیا صرف نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور بعد میں کہتے ہیں کہ حالت احرام میں نکاح کرنا بھی منع ہے۔ تو بہرحال اکثر مفسرین اقوال علماء یہی کہتے ہیں کہ حضور کا نکاح تو ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سے بنا یعنی آپ کی رخصتی نہیں ہوئی بی بی کی۔ اب حضور مکے میں آ گئے، عمرہ کر دیا۔ عمرے کے بعد حویطب ابن عبد العزیٰ، یہ قریش کا آدمی تھا، اور وہ آیا حضور کی خدمت میں اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا ہمارا معاہدہ ہے کہ آپ نے 3 دن رہنا ہے۔
آج آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لہذا آپ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوئے اگر تم لوگ ایک دن کی مجھے اجازت دے دو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بی بی میمونہ سے میرا نکاح ہوا ہے تو میری شادی بھی مکے میں ہو جائے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں ولیمہ مکے میں کروں، اور آپ سب لوگوں کو بھی میں دعوت دینا چاہتا ہوں، کیا آپ میری دعوت میں آئیں؟ پڑھنے کا اللہ یا رسول اللہ، لازم آپ کو جانا ہوگا، ہمیں نہ آپ کے کھانے سے غرض ہے، نہ ہمیں آپ کی شادی سے غرض ہے، نہ ہمیں آپ کی دعوت سے غرض ہے، آپ اپنے وقت پہ۔ تو اسی پہ حضرت سعد بن عبیدہ کا جوش ہے، انہوں نے کہا کہ معاذ الحرم لیسا حوض ابیک، انہوں نے کہا عزت زبان سنبھال کے بات کرو پیغمبر کے سامنے، یہ اللہ کے حرم کی زمین تمہارے باپ کی ہے کہ نکلو نکلو نکلو، کیا کہہ رہے ہو؟ معاہدہ ہے معاہدہ ہے، ٹھیک ہے ادب سے بات کرو کہ یہ اللہ کا کعبہ ہے، اللہ کا حرم ہے، تمہارے باپ کی زمین ہے، تم ہمیں نکالنے آئے ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارا معاہدہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر اپنے عہد پہ قائم رہتے ہیں، اپنی زبان پہ قائم رہتے ہیں، چاہے کافروں سے معاہدہ ہو، لیکن ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ ان العہد کان مسئولا، حضور نے فرمایا کہ حکم دے دیا کہ چلو۔ تو مقام صرف جو ہے یہ مکے اور مدینے کے راستے میں جب نوریہ سے آپ کراس کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ میں یہاں بی بی کی قبر ہے، تو یہی مقام صرف ہے، یہاں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور بی بی حضور کے گھر میں تشریف لائی۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، محدثین نے لکھا ہے کہ انہا ولدت صرف، کہ پیدا بھی صرف میں ہوئی، اور تزوجت صرف، نکاح بھی صرف میں ہوا، بنا بیا رسول اللہ بصرف، حضور کے گھر میں بھی صرف اسی وادی صرف میں آئیں، اور سمت وفیت و ماتت یعنی بھی مقام صرف، اور فوت بھی یہاں ہوئی۔ تو آپ کا جنازہ جو تھا حضرت ابن عباس نے پڑھایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے کہ سیدہ میمونہ کو اللہ نے یہ شان دیا۔ بعض علماء ان کی 46 حدیث کی روایت ذکر کرتے ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے 76 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی ہے، اور بی بی صاحبہ باقی یمن والی، برکت والی، عظمتوں والی، شان والی تھی، رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ آپ فوت ہوئی اور اس کے بعد جنت البقیع میں دفن ہے، مقام صرف میں دفن، مکہ اور مدینے کے درمیان، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بی بی سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو سیدہ ماریہ قبطیہ جو ہیں، دراصل حضور پاک نے رحمت دو عالم نے تمام اکناف و اطراف میں جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، جیسے کسریٰ تھا، قیصر تھا، بادشاہ تھے، سردار تھے، راجے مہاراجے جیسے ہوتے ہیں، بات چھوٹے ہوتے تھے نا قبائل کے سردار، جیسے لارڈ وار جنہیں آپ کہتے ہیں، اسی طرح سے، اور بعض بڑی طاقتیں تھیں جیسے روم ہے، یعنی وہ تو سپر پاور تھی اس دور میں، ہرقل جس کا بادشاہ تھا، اور فارس ہے کسریٰ جس کا بادشاہ تھا، تو یہ بڑی طاقتیں۔ اسی طرح یمن تھا تبابع، تبع، یہ بڑے لوگ تھے، بڑے بادشاہ تھے۔ تو حضور نے سب کو خط بھیجے تھے اسلام کی دعوت کی۔ تو اسی طرح ایک بادشاہ ہیں، وہ تھے اسکندریہ کے بادشاہ تھے، ان کا لقب تھا مقوقس۔ ان کی خدمت میں ان کے پاس بھی حضور نے خط لکھا، اور خط لے کے جانے والے کون تھے؟ حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہے، ان کو حضور نے خط لکھا۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ مقوقس نے بڑا احترام کیا حضور کے خط کا، اسلام تو نہیں لایا، اسلام تو نہیں لایا، خدا کی قدرت ہے، اس کے مقدر میں اسلام نہیں ہوگا، لیکن اس نے اکرام بڑا کیا آپ کے سفیر کا، حضرت حاتم بن بلتع کا، آپ کے خط کا بڑی تکریم کی، احترام کیا، اور حضور کو خط لکھا کہ میں تو خود ایک نبی کی انتظار میں ہوں، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ وہ شام میں پیدا ہوگا حجاز کے بجائے، تو لہذا وہ اسلام نہیں لے آیا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے آپ کے سفیر کی تکریم کی ہے، میں آپ کا احترام کرتا ہوں،
اور میں آپ کے ساتھ صلح کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ سے ہمارا کوئی اختلاف ہو۔ اور آپ کی خدمت میں انہوں نے ہدیہ بھیجا جس میں 2 کنیزیں بھیجی، ایک ماریا قبطیہ اور ایک سیرین، یہ 2 کنیزیں ہیں جو مقوقس نے حضور کو بھیجی، اور 100 مسکال سونا بھیجا، اور 20 سفید کپڑے کے تھان بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے لیے، اور ایک خچر بھیجا جو یہ مشہور ہے نا دلدل، یہ سب سے پہلے اسی نے بھیجا تھا مقوقس۔ یہ شیعہ حضرات جو محرم میں نکالتے ہیں کہتے ہیں دلدل، تو یہ اصل دلدل اس خچر کا نام ہے جو مقوقس نے حضور کو دیا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ بھی عجیب قوم ہے نا جی، انہوں نے گھوڑے کو دلدل بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ گھوڑا نہیں تھا، وہ خچر۔ پارا جو مرضی آئے کریں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ عجیب قوم ہے نا جی، یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی اپنا یا پرایا یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ حضرت حسین نے کربلا کا سفر جو ہے گھوڑے پہ کیا ہے۔ حضرت حسین نے تو اونٹ پہ سفر کیا ہے، تو کم از کم محرم میں بھی اونٹ نکالو، خدا کے بندے گھوڑا کہاں سے لے آئے تھے؟ گھوڑا تو تھا ہی نہیں حضرت سیدنا حسین کے ساتھ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا سفر مدینے سے لے کر کربلا تک تمام سفر جو ہے اونٹوں پہ ہے، تو لیکن بس ایک مزاج ہے۔ اچھا، پھر اس کا نام بھی دلدل رکھ دیا اس لیے کہ حدیث میں ایک دلدل کا نام آتا ہے، لہذا اس نام کو ہم استعمال کر لیں۔ جیسے قادیانیوں نے اپنے مقام کا نام ربوہ رکھ لیا، کیونکہ قرآن میں رب کا ذکر ہے، ربوۃ ذات قرار معین۔ تو بہرحال اللہ ہدایت دے، اللہ اسلام کی سمجھ دے۔ تو اصل مقوقس نے آپ کے لیے 100 مسکال سونا، 20 تھان سفید کپڑے کے، اور ایک خچر یعنی دلدل، اور ایک بڑا قیمتی گدھا بھی انہوں نے بھیجا، اور 2 کنیزیں بھیجی، سیرین اور ماریا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول فرما دیا، اور اس کے بعد جو کنیز تھی بیوی سیرین، وہ تو حضور نے دے دی حضرت حسان کو، کبھی کنیز ہے اور بادشاہ نے ہدیہ کیا ہے تو، اور بی بی ماریا قبطیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کر، تو اللہ نے بی بی ماریا قبطیہ کو بھی بڑے جمالات سے اور کمالات سے نوازا تھا۔ اچھا، خدا کی شان دیکھیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اگر کسی بیوی سے حضور کی اولاد ہے تو وہ یہی بی بی ماریا قبطیہ، اور کسی بیوی سے حضور کی اولاد نہیں۔ حضور کی ساری اولاد جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، محسنہ اسلام، محسنہ سیدنا محمد مصطفیٰ، آپ کی ساری بیٹے یعنی عبداللہ، ابراہیم جن کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے، قاسم، یہ سب اولاد ان سے، آپ کی بیٹیاں یعنی سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم، یہ سب اولاد حضور کی بی بی خدیجہ سے ہے۔ صرف ایک ماریا قبطیہ ہے جن سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم رکھا۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ جب ابراہیم پیدا ہوئے تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ لما نظر جبرائیل فقال السلام علیک یا ابا ابراہیم، تو جبریل علیہ السلام نے بھی حضور کو اسی طرح سلام پڑھا کہ کیوں آپ کا بیٹا، اور حضور کو بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اور آپ نے آپ کو سب سے پہلے یہ خوشخبری دینے والا ابو رافع تھا، غلام تھا آپ کا، آپ نے اس غلام کو ایک کنیز ہدیہ فرما دی کہ تم نے مجھے خوشخبری سنائی۔ تو بہرحال اب ابراہیم جو ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 1.5 مہینہ زندہ رہے، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 12 مہینے، لیکن صحیح روایات یہ ہے کہ 18 مہینے آپ زندہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن حضرت ابراہیم کا عقیقہ کیا، آپ کے سر مبارک کے بال جو تھے وہ حلق ہوئے، ان بالوں کے برابر چاندی جو تھی وہ خیرات کی گئی جو سنت ہے، اور ان بالوں کو بھی حضور نے حکم دیا کہ دفن کر دیا جائے۔ تو سنت یہی ہے کہ اگر کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے 2 بکرے یا 2 دمبے یا جو چیزیں، یا لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کریں گے، 7ویں دن اس کے سر کا حلق ہوگا،
تاکہ اس پر جو اثر نجاست ہے وہ صاف ہو جائے، کیونکہ آخر ماں کے بطن سے بچہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آثار تو رہتے ہیں، لاکھ آپ غسل کرا لیں کچھ کر لیں، تو اس لیے حکم ہے کہ حلق کیا جائے، پھر ان بالوں کا وزن جتنا بنے اتنی چاندی خیرات کی جائے اور ان بالوں کو بھی دفن کر دیا جائے، وہ بال جو ہے دفن ہو جائیں تاکہ وہ باہر نہ پھیلیں، ان میں اگر کوئی اثرات ہیں۔ دیکھیں اسلام کتنا جامع دین ہے، کتنا جامع احکام ہیں، یعنی آج دنیا طب میں اور اس میں ترقی کر رہی ہے، لیکن اسلام ہمیں پہلے بتا رہا ہے کہ کسی چیز میں اگر خطرات ہیں جرثومے کے جراثیم کے تو اس کو دفن کر، اور بہرحال تو اس کے بعد وہ 18 مہینے زندہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک انتظام کیا تھا مرضعہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم وہی تھے اور آپ کی طبیعت حضرت ابراہیم کی بگڑ گئی، حضور پاک کو اطلاع دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت ابراہیم پہ سکرات کی کیفیت طاری تھی، گویا وہ سانس دے رہے تھے اور دے رہے تھے، حضور نے فوراً اپنی گود میں لے لیا۔ حضور کی گود میں آنے کے بعد وہ فوت، جب فوت ہوئے تو حضور کے آنسو بہہ گئے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، میرے بیٹے ابراہیم تمہاری جدائی میں ہم اداس بیٹھے ہیں، ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حضور نے فرمایا میرے بیٹے ہم آپ کی جدائی میں اداس بیٹھے ہیں، لیکن ہم زبان سے کوئی حرف نہیں کہیں گے مگر وہ جس پہ اللہ راضی ہو، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اس لیے حضور پاک نے آپ نے بھی یہی کلمات جو اللہ کا حکم ہے ادا کیے، تو یہ بی بی ماریہ قبطیہ ہیں جو حضور صلی اللہ، اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ سیدنا ابراہیم الخلیل جو حضور کے جد امجد ہیں، ان کو بھی مصر کے بادشاہ نے بی بی حاجرہ ہدیہ فرمائی تھی، یعنی بی بی حاجرہ جو ہیں وہ بھی بادشاہ مصر نے سیدنا ابراہیم کو ہدیہ کی تھی، اور اسی طرح حضور کی خدمت میں بی بی ماریہ قبطیہ جو ہیں یہ بھی اسکندریہ کا بادشاہ جو ہے مقوقس، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا، اور بی بی ماریہ قبطیہ بھی ایسے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئیں، اور اس کے بعد وہ بھی جنت البقیع میں دفن ہوئیں رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، آپ کو اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو امہات المؤمنین کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جنہیں اللہ اپنے قرآن میں ہمارے لیے ماؤں کا حکم دے۔ اس لیے بعض صحابہ کہتے تھے کہ ایک ماں تو وہ ہے نا جس نے ہمیں جنم لیا ہے، لیکن اصل ماں تو وہ ہے جس کو خدا نے ہماری ماں کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نص میں کہا ہے کہ ازواجہ امہاتہم، تو الحمدللہ یہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا آخری درس تھا، اور اب ویسے بھی رمضان آ گیا ہے تو اب زندگی باقی تو پھر انشاءاللہ حج کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ حضرات کی محنت کو بھی قبول فرمائے، کہ اللہ پاک اس دروس کو قبول فرما لیں تاکہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور جہاں جہاں بہرحال یہ کیسٹ جائیں گی جو لوگ بھی سنیں گے اس میں آپ کا بھی اجر ہے کہ اہتمام آپ لوگوں نے کیا، انتظام آپ لوگوں نے کیا، وجزاکم اللہ خیرا۔ کہتے جی مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، میں نے اپنی فیملی کو مقام شفا پہ رکھا ہے، روزانہ رات کو جاتا ہوں، دن میں ڈیوٹی پہ آ جاتا ہوں، تو آپ کو روزانہ احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے باقاعدہ مسئلہ لکھا ہے جس کو بار بار آنا جانا ہے اس کی رعایت۔ کہتے ہیں جی کہ ہم مقام
الہداف ایک تفریح کے لیے گئے، میقات کے اندر ٹھہرنا چاہتے تھے تو میقات کے آگے سے آنا، بہرحال آپ نے احرام سے اس لیے نہیں باندھا کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکے کہ تقاطع ہے نہیں، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ حرمین الشریفین کی نقل میں ہندوستان میں اجتماعی تہجد پڑھی جا رہی ہے۔ بہرحال ہندوستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی اقتداء کرتے ہیں، ورنہ احناف کے نزدیک نفل کی جماعت نہیں ہوتی۔ ایک سوگ جو ہے شرعاً وہ 3 دن ہوتا ہے۔ اب 3 دن گزرنے کے بعد آپ کسی کی تعزیت کریں تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہی بعد میں چلا وہ کیا کر سکتا، ورنہ شرعاً جو ہے یعنی گھر والوں کو سوگ منانا جو ہے وہ صرف 3 دن کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ بعد میں کوئی آدمی آ کے اس کے ساتھ ہمدردی بھی نہ کرے، یہ تو گھر والوں کو حکم ہے نا جن کا مر گیا ہے، کہ اگر عورت کا خامن مر جائے تو پھر 4 مہینے 10 دن یا وضع حمل، لیکن اور کوئی رشتہ ہے تو صرف 3 دن۔ اب یہ معنی نہیں ہوتا کہ اور آدمی ان کے ساتھ آ کے اظہار تعزیت بھی نہ کرے۔ کہتے جی کہ بعض پوسٹر میں ہم نے بھی پڑھا ہے بی بی صفیہ کا نام عقیلہ یا عقیلہ اور ام حبیبہ کا نام رملہ، ہاں یہ بھی روایات ہیں، یہ تو ایسی بات کتابوں میں ہے، ان کی یہ نام بھی آئے ہیں۔ بعض روایات میں یہ نام آیا ہے، بی بی رملہ کا یعنی پہلا نام یہ بھی آیا ہے، اور کتابوں میں سارے نام ذکر ہیں۔ اگر کسی آدمی نے مرد نے عورت کو حالت حیض میں مباشرت کر لی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے توبہ کرے اور صدقہ بھی کرے، خیرات بھی کرے اور آئندہ اجتناب کرے۔ یہ نص قطعی کی خلاف ورزی ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن، تو اللہ کے قرآن کا تو بہرحال اس نے بڑی زیادتی کی ہے، توبہ کرے اور خیرات کرے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 1 دینار، یعنی اگر ایام خون ابتدا میں تھا، خون زیادہ تھا تو 1 دینار، اگر خون ختم ہو گیا تھا لیکن ابھی بیوی نے غسل نہیں کیا تھا تو آدھا دینار، اور کسی منی چینجر سے پوچھ لیں کہ آج کل 1 دینار کی قیمت کتنی ہے۔ بہرحال احناف کے نزدیک نفل جماعت نہیں ہے، باقی علماء پڑھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ کہتے جی کہ نوجوان جو ہیں عشق کے گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا بڑا آسان علاج ہے، ان کو 10 دن کے لیے تھانے میں بند کروا دیں، عشق نکل جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، مشکل ہی نہیں۔ آپ سے ٹھیک نہ ہو مجھے بتا دیں، اگر 15 دن کے بعد آ کر وہ اپنے عشق کی آپ کو شکایت کرے پھر آپ مجھے بتائیں۔ پہلے تو انشاءاللہ 5-6 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ زیادہ سے زیادہ 15 دن کی ڈوز کافی ہے، اس سے زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے بندے، تمہاری بہن سے کسی کو عشق ہو جائے پھر تم کیا کرو گے؟ قبول کرو گے؟ اگر ہماری بیٹی سے کسی کو عشق ہو جائے، یہ ایسی باتیں عشق ہو گیا فلاں ہو گیا، جن کو صحیح عشق ہوتا ہے وہ بات ہی نہیں کرتے، وہ تو اس کی عزت کو بھی چھپاتے ہیں، اپنی عزت کو بھی چھپاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رشتے کا کوئی انتظام برباد۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ کہتے پھریں اور تفریحات لیتے پھریں، تو ان کا علاج تھانا ہے، اور یہاں تو بالکل ٹھیک ٹھاک علاج کر دیتے ہیں، یہاں تو بڑا اچھا علاج، بے نماز ہو، عشق کا زیادہ فکر ہو، کیمرہ لے کے گھومتا ہو اور زیادہ عورتوں کو چھیڑتا ہو، ان کے بعد تو ماشاءاللہ بڑا اچھا علاج ہے، آدمی بالکل 1 ہفتے میں ٹھیک ٹھاک ہو کے آ جاتا ہے۔ کئی بے نماز ہیں دیکھا صف اول میں بیٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ، پھر ان کی نماز وضو نہ ہو نماز پڑھ لے گا دکھانے کے لیے مولوی کو، جناب میں کھڑا ہوں اللہ اکبر، وضو چاہے بعد میں جا کے کریں۔ تو بہرحال ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم